سورۃ السجدہ۔ آئیے پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اس بات ہے۔ نیز جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس سورت میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں سجدے کی آیت ہے، یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے یا سنے اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اس لیے اس کا نام تنزیل السجدہ یا الف لام میم السجدہ ہے، یا صرف سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے تھے، ایک یہ سورۃ السجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ الف لام میم۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی۔ کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ وہ ہر چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل اور جس کی رحمت بھی کامل۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور انسانوں، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، کیا ہم جب زمین میں کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جائے گا۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اب جہنم کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا دیا تھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر سجدہ تلاوت ہے۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا ہوا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہے جو فاسق ہو؟ ظاہر ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں
ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کی پہلی مہمانی کے طور پر دیے جائیں گے، ان کے اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے۔ جب بھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اس سے منہ موڑ لیا۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو۔ اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ تو کیا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ سجدہ کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔